آغاز آج کی اہم خبر سے۔ آسمان کو چھوتے بجلی بلوں پر عوام کا پارا ہائی ہو گیا، سڑکوں پر نکل آئے۔ کراچی، راولپنڈی سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ کراچی میں جماعت اسلامی تاجروں کا مشترکہ احتجاج، ایم اے جناح روڈ کو بند کر دیا گیا، ٹریفک متاثر ہوئی۔ راولپنڈی میں بھی مظاہرین نے مری روڈ کو بلاک کیے رکھا، آئسکو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اسلام آباد سے براستہ مری روڈ آنے والی ٹریفک کو مکمل بند کر دیا گیا۔ گوشتوالہ میں خرم دستگیر کے پینافلیکسس کو نظر آتش کیا گیا۔ مظاہرین کا گیپ کو ہیڈ کوارٹرز کے باہر دھرنا۔ پاک پتن میں بھی، چنیوٹ میں، ڈسکا، سرگودا میں بھی اسی طرح احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے۔ تونسا شریف میں تاجروں کی پہیہ جام ہڑتال کی کال۔ آسمان کو چھوتے بجلی بلوں پر عوام کا میٹر شارٹ۔ 24 گھنٹے کے دوران کے الیکٹرک کی ٹیم پر ایک اور حملہ۔ کراچی کے علاقے احسن آباد میں کنیکشن کاٹنے پر شہری اور کے الیکٹرک عملہ آمنے سامنے۔ شہریوں نے کے الیکٹرک عملے کو کنیکشن کاٹنے سے روک دیا۔ کے الیکٹرک نے ملازمین پر حملے کی ایف آئی آر احسن آباد تھانے میں درج کرا دی۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق غیر قانونی کنڈے اتارنے کے دوران ملازمین پر حملہ کیا گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران کے الیکٹرک کی ٹیم پر ایک اور حملہ۔ کراچی کے علاقے احسن آباد میں کنیکشن کاٹنے پر شہری اور کے الیکٹرک عملہ آمنے سامنے آ گیا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیب کی جی ایچ کیو کے دورے پر آئے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو۔ کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دیں۔ عالمی برادری کو پاکستان کی قربانیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اب بات کریں گے توشہ خانہ فوجداری کیس کے حوالے سے۔ تو چیئرمین تحریک انصاف کو آج بھی ریلیف نہ مل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کی طبیعت ناساز، 3 دن کا وقت مانگ لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ضمانت کا معاملہ تھا، کون سا دلائل پر زیادہ وقت لگنا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا بولے 20 دن سے ایک شخص اندر ہے اور یہ وقت مانگ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز طبیعت ناسازی کے باعث پیش نہ ہوئے اور معاون وکیل نے التوا مانگ لیا۔ معاون وکیل نے کہا کہ آج امجد پرویز کو 2 دن کا آرام تجویز کیا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ ضمانت کا معاملہ تھا، کون سا دلائل پر زیادہ وقت لگنا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ 20 دن سے ایک شخص اندر ہے، معاون وکیل کا بھی وکالت نامہ موجود ہے، وہ دلائل دے سکتا ہے۔ آپ کا جونیئر جج جیل بھیج رہا ہے، یہ پیش نہیں ہو رہے تو کیا آپ سزا معطل نہیں کر سکتے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہم بھی وہ کر سکتے ہیں جو ٹرائل کورٹ نے کیا، ہم نے سسٹم کو چلانا ہے، جو ٹرائل کورٹ نے کیا ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر دیکھیں گے۔ ہم کیس کی سماعت پیر کو رکھ رہے ہیں، جس پر لطیف کھوسا احتجاجاً روسٹرم سے چلے گئے اور کہا پھر ہم نہیں آئیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس یہ کہ پیر کو نہ آئے ریکارڈ دے کر فیصلہ کریں گے، 2 غلط ایک صحیح نہیں ہوتے، جو ٹرائل کورٹ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسا عدالت سے واک آؤٹ کر گئے۔ عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ کیس کی سماعت کے بعد لطیف کھوسا دیگر وکلاء سمیت واپسی پر لفٹ میں آدھے گھنٹے تک پھنسے رہے۔ سی ڈی اے کے ریسکیو اہلکاروں نے کوششوں کے بعد لفٹ میں پھنسے وکلاء کو نکال لیا۔ فیاض محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ اہم خبر، بشرا بی بی نے بیان حلفی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں خطرات لاحق ہیں، جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ دوران قید چیئرمین پی ٹی آئی کا وزن کم ہو گیا ہے۔ 70 سالہ شخص کی گرتی صحت ان کی زندگی کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ بشرا بی بی نے سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی استدعا کی اور کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی آئین اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی ملاقات۔ اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास में आम इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर कराने की हिकमत अमली पर गौर। इलेक्शन कमीशन इजलास में पीपल्स पार्टी वफ़द भेजने और मौक़िफ़ अपनाए जाने पर भी गौर। इजलास में पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा शरीक हैं। पीपल्स पार्टी के CEC इजलास में एतजाज़ एहसन भी शरीक हैं। आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की पॉलिसी का भी फैसला होगा। अपडेट करें, बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के CEC का इजलास में आम इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर कराने की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। एक और अहम खबर देंगे। नैब को बतौर आलाकार मखसूस अफराद के खिलाफ बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। आहद चीमा की जमानत मनसूखी के केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया आहद चीमा के केस की असर-ए-नौ तहकीकात की गई। दोबारा तहकीकात में नतीजा निकला कि आहद चीमा पर नैब का केस बनता ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। आहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। आहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मेरे एक दोस्त को नैब ने बतौर गवाह बुलाया और 5 घंटे बैठाए रखा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अदालत में जायफर केस की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद सुलकटन ने इन कैमरा समाअत की है। शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जायफर केस की समाअत हुई। बात करेंगे डॉलर की उड़ान की, जो कि थम न सकी। ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपए का हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 78 पैसे महंगा 301 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। हन इंडेक्स 79 पॉइंट्स की कमी के बाद 47,671 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपए का हो गया। आम खबर, लेस्को चीफ शाहिद हैदर की नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नाकिस कारकर्दगी पर एक्सियन कसूर इमदाद अली नाइश मुलाजमत से बर्खास्त कर दिए गए। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज ने एक्सियन की बरतरफी के अहकामात जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने कहा कि नाअहल और करप्ट अफसरान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आमिर नवी चौधरी से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आमिर नवी चौधरी, किन किन अफसरान के खिलाफ किन वजूहात की बिना पर कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, लेस्को में जो है नाअहल और करप्ट अफसरान के हवाले से लेस्को चीफ ने एक एग्रेसिव पॉलिसी जो है वो नाफिज की है और जिन अफसरान की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। आज लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत पर डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने एक्शन कसूर रूलर इमदाद अली नाइज को जो है उनकी नौकरी से बरतरफ कर दिया है और आज उनके बर्खास्तगी के अहकामात जारी कर दिए गए। इस हवाले से डायरेक्टर कस्टमर सर्विस राय मोहम्मद असगर का कहना है कि लेस्को में नाअहल और करप्ट अफसरान की कोई जगह नहीं और करप्शन के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो अफसरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे वो अपनी सीटों पर रहेंगे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उन्हें उनके ओहदों से हटा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर नवी चौधरी। पाकिस्तान के पहले टेलीपोर्ट लाइसेंस नेटवर्क टेलीनेस्ट के नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर का कराची में इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन पैमरा ने इस मौके पर कहा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी मसाइल को हल करने और मदद फराहम करने का सोच पर कारबंद है। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं काशिफ हुसैन। पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री के लिए अहम इक़दाम। कराची में ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग की खिदमात फराहम करने वाली कंपनी टेलीनेस्ट के नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम ने सेंटर के इफ्तिताह करते हुए टेलीनेस्ट की क़यादत और टीम को मुबारकबाद पेश की। पैमरा रेगुलेटर है लेकिन वी डोंट बिलीव इन ब्यूरोक्रेटिक रिगमा रोल। हम बिलीव करते हैं इन सोल्यूशन बेस्ड मैनेजमेंट। हमारी जो टीम है रियली वो जब कोई इशू आए तो उसका मकसद ये नहीं होता जी ये नहीं हो सकता, ये है कि हम कैसे करें। टेलीनेस्ट के CEO मेहदी रजा ने टेलीनेस्ट के आगाज, तकनीकी महारत और इंडस्ट्री के लिए अंजाम देने वाली खिदमात पर रोशनी डाली। हम पिछले 2 सालों में जो हमें चैलेंजेस आए
اس میں سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ایکسیپٹنس کا تھا، کیونکہ ایک نیا کانسیپٹ تھا اور لوگوں کو اس کانسیپٹ پہ یقین دلانا کہ یہ سروسز ہو سکتی ہیں۔ چیئرمین پیمرا کی جانب سے ٹیلی نیسٹ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والے آفیشلز میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئی۔ کاشف حسین، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ اہم خبر، الیکشن کمیشن آئین کے مطابق انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ حلقہ بندیوں کے باعث الیکشن کا دورانیہ 90 دن سے طویل ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے جلد انتخابات کا آئینی فریضہ سر انجام دینے کا یقین دلایا۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان کے آئندہ انتخابات ملک کے الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ الیکشنز کو جلد از جلد کرنے کے لیے، بر وقت آئین اور قانون کے مطابق کرنے کے لیے اپنا آئینی فریضہ سر انجام دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئندہ انتخابات ملک کے لیے ایک سنگ میل ہیں، ملک کے معاشی چیلنجز ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ایک منتخب حکومت، آئینی اور جمہوری طور پہ ایسی حکومت جس کے پاس پورا مینڈیٹ ہو، وہ آ کے ملک کی معیشت کو اصلاحات کے ذریعے مستحکم کرنے کے لیے اپنا جمہوری کردار ادا کرے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی سفیر ڈونلڈ پلوم کی ملاقات۔ امریکی سفیر نے پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ پلوم نے پاک امریکہ تعلقات یو ایس پاکستان گرین الائنس کے تحت کام کی خواہش کا بھی اعادہ کیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ پلوم نے ٹویٹر پیغام میں کہا، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے آج ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ وہاڑی کی سیلاب متاثرہ بستیوں اور علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کہیں بارش تو کہیں سیلابی صورتحال، پنجاب کے کئی علاقوں میں لوگوں کے لیے مشکلات۔ راولپنڈی میں طوفانی بارش کے بعد متعدد علاقوں میں بجلی سپلائی بند رہی، جس سے شہریوں کو روزمرہ کاموں میں دشواریوں کا سامنا رہا۔ بھکر شہر سمیت گرد و نواح میں بادل برسنے سے شدید حبس کا خاتمہ ہوا اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ دوسری جانب وہاڑی میں دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہو چکی ہے۔ یہاں اونچے درجے کے سیلاب کے باعث تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ضلع وہاڑی کی 155 بستیاں زیر آب ہیں۔ پانی شہری آبادیوں میں بھی داخل ہو چکا۔ متاثرہ آبادیوں میں ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ 26 کشتیاں ریسکیو آپریشن میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس مشترکہ آپریشن کے ذریعے لوگوں کو نشیبی علاقوں سے نکال رہی ہے۔ ضلع میں 3 خیمہ بستیاں اور 20 فلڈ ریلیف کیمپ مکمل آپریشنل ہیں۔ متاثرہ دیہاتوں اور شہری آبادیوں سے 29,680 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق اب تک 1504 جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔